فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی خوبصورت محفل کی جس کی صدارت اور جس کے چیف گیسٹ جناب اللہ پیر صوفی محمد ارشد محمود اسلمی صاحب ہیں، یہ ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہے اور ایک بڑا خوبصورت سما بندہ ہوا ہے. اس محفل کے ہمیشہ آغاز سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، مگر آج انفرادیت یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا خاص بندہ بھی آج یہاں پر موجود ہے. صاحبان عزیز بخار، اگر تصوف کو غور سے دیکھا جائے تو اس تصوف کو سمجھنے کے لیے یہ آج ایک بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جنہوں نے ہمارے راہ میں کوشش کی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جو محسنین ہیں ان کے ساتھ کر دے گا. اور صحابہ نے وقار جہاں پر جو محسنین ہیں ان سے مراد اہل تصوف ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا ہے. رب تعالیٰ فرماتا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے کہ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، جنہوں نے تصوف کو سمجھا، جنہوں نے تصوف کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا. اور صاحبو، یہ معاملہ ایسا نہیں کہ بندہ کہیں اکیلے بیٹھ جائے اور اس کو مل جائے. جس طرح ہر پروفیشن کے اندر کسی بھی خاص پروفیشنل ڈگری کے لیے، کسی خاص ٹریڈ کے لیے بندے کو سیکھنا پڑتا ہے، زانوِ تلمذ حاصل کرنا پڑتا ہے، کسی سے فیض لینا پڑتا ہے، کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. تو صاحبو، تصوف بھی کوئی عام کام نہیں ہے، تصوف بھی کوئی عام فیلڈ نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کے لیے کسی مرد قلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. جب بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے پھر وہ سمجھ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاتا ہے. اور پھر جب محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاتا ہے پھر اس کو طریقت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، پھر اس کو شریعت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، پھر اس کو حقیقت بھی سمجھ آنے لگتی ہے. اور رب تعالیٰ محمد مصطفیٰ کی جو معرفت ہے اس کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کیا ہے. شریعت حضور علیہ السلام کے اقوال ہیں جو حضور کے منہ مبارک سے نکلے ہیں، حضور کے لب مبارک سے نکلے ہیں. اور صاحب و طریقت وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے افعال تھے، آپ کے ایکشنز تھے. اور حقیقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر جو احوال کھلتے تھے اس کو حقیقت کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ حضور علیہ السلام کے علوم ہیں کہ جس کے سمندر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ پر کھولے تھے. آپ امی رقم ہیں، آپ ظاہراً کسی استاد کے پاس نہیں گئے، آپ نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا، مگر علوم کا یہ حال ہے کہ جب بولتے ہیں تو بڑے بڑے فصحائے عرب، بڑے بڑے عرب کے وہ لوگ جو فی البدیہہ ہزاروں اشعار کہنے والے تھے، آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں عرب لوگ کیسے ہوا کرتے تھے. ایک ایک نشست میں بیٹھ کر کئی سینکڑوں اشعار فی البدیہہ کہہ دیا کرتے تھے، مگر جب محمد مصطفیٰ کے سامنے آتے ہیں لبوں پر کنجی لگ جاتی
کہ جہاں پر فصاحت و بلاغت کی انتہا ہوتی ہے محمد مصطفیٰ کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور صاحب اگر کسی نے طریقت سمجھنی ہے، اگر کسی نے شریعت سمجھنی ہے، اگر کسی نے معرفت و حقیقت سمجھنی ہے، اس کے لیے آج کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ مرد قلندر ہے. جب بندہ ان مرد قلندر کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیتا ہے، پھر صاحبو یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر کتابیں بتانا بند کر دیتی ہیں، پھر کتابوں سے کچھ نہیں ملتا. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، جب میں درس نظامی کر رہا تھا، ہمارے استاد علامہ جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو تصوف کے کسی معاملے میں انہوں نے کوئی سوال اپنے ذہن میں آیا. کہتے میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا، فرماتے ہیں کہ جتنی تصوف پر کتابیں تھی ساری میں نے پڑھ دی. کہتے ہیں میرا وہ مسئلہ حل نہ ہوا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا جانتے ہیں آپ لوگ جو طریقت کے لوگ جانتے ہیں؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کہتے ہیں کوئی سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا. فرماتے ہیں تھوڑی میں نے کتابیں کھنگالی. فرمایا کہ جب میں آگ کے بہ گیا نا تو پھر میرے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت مجھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں چند سوال ہیں. فرماتے ہیں کہ تم صرف نشست میں بیٹھو. فرماتے ہیں سوال جواب نہ کر صرف بیٹھ جا میرے کول. فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس بیٹھا. اب آدھا پونا گھنٹے کی حلقہ کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حلقہ ختم ہوا، فرمایا وہ سارے کے سارے سوال مجھے اس نشست سے مل گئے، ان کے جواب وہاں سے مل گئے. تو صاحبو یہ تصوف ہے. صاحبو معاملہ یہ ہے، ہمیں بندہ سامنے عام نظر آتا ہے مگر کیونکہ اس کی سنگت بڑی خاص ہوتی ہے، اس کا لنک بڑا خاص ہوتا ہے. وہاں پر جو پر منٹ کے سیکنڈ کے لحاظ سے وہاں پر ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ہماری اثر میں آنے والا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی حب محمد مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے ملی ہوتی ہے اور وہاں سے لیکچر آ رہا ہوتا ہے. صاحبو جب ان لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں، سطریں خاموش ہو جاتی ہیں، تفسیریں خاموش ہو جاتی ہیں، بہت ساری شرحیں وہ باتیں نہیں بتاتی کہ جب اللہ کا ولی بتاتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر اس کو میں الیبوریٹ کروں اور اگر اس کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ صاحبو تفاسیر کے پڑھنے سے علم ملتا ہے، احادیث کی شرح پڑھنے سے احادیث سمجھ آتی ہے، مگر اس کے اوپر جو تفہیم ہے یا اس کے اوپر جو ملکہ ہے وہ مرد قلندر عطا فرماتے ہیں. جب ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو پھر اس کی شرح بھی سمجھ آنے لگتی ہے. جب ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو تفاسیر بھی سمجھ آنے لگتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام تو ہر بندے پر واضح ہیں. اب یہ جو صوفیاء کے جو تصوف کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے. فرمایا کہ حلال و حرام تو ہر بندے کو پتہ ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. فرمایا کہ صوفی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو متشابہ چیزیں ہیں، متشابہات ہیں، جن کے اندر شک ہے اس سے بھی بچے، اس سے بھی بچے. اور فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے، اگر بندہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جن کے اندر ڈاؤٹ ہے اس کے اندر بندہ پڑا رہے. فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چل رہی ہوں، کبھی بھی خدشہ ہے کہ وہ بادشاہ کی فصل میں گھس سکتی ہیں، بادشاہ کی فصل میں گھس سکتی ہے. متشابہات ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں یہ ہیں جن کے اندر ڈاؤٹ ہو وہ یہ چیزیں ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کوئی صوفی طریقت پر چلنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کی معرفت کرنا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ سے فیض لینا چاہتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا فیض لینا چاہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیض لینا چاہتا ہے، حضرت عثمان غنی کی خاص سخاوت کو چاہتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا سر ان کا ہاتھ اپنے سر پر چاہتا ہے. فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان نیک لوگوں کے پاس آ جائے. اور فرمایا کہ جو متشابہات چیزیں ہیں یا وہ چیزیں کہ جن کے اندر شک ہے بچ جائے. اس کی مثال یہ دی کہ اگر بکریاں بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چل رہی ہوں کسی وقت بھی اندر انٹر ہو سکتی ہیں، اور اگر بادشاہ کی فصلوں میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہو جائے گی. تو فرمایا جو صوفی ہے کیونکہ وہ خاص ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ شک والی چیزوں سے دور ہو جائے. جب وہ خاص لوگوں والے معاملت کرنے لگ پڑے گا رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ جگہ عطا فرما دے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے پاس آبی بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دے کہ رب بھی خوش ہو جائے اور بندے بھی خوش ہو جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ رب بھی خوش ہو جائیں اور بندے بھی خوش ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا
آپ نے فرمایا کہ دنیا سے منہ پھیر لو، دنیا سے منہ پھیر لو، رب تم سے خوش ہو جائے گا، رب تم سے خوش ہو جائے گا، دنیا سے منہ پھیر لو۔ فرمایا یا رسول اللہ بندوں کو کیسے خوش کروں؟ فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس دولت ہے، جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، ان سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تمہارے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال یہ ہے کہ جس طرح انسان اگر سائے کو پکڑنا چاہے، اپنے شیڈو کو پکڑنا چاہے تو کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ فرمایا کہ جب وہ اس سے بے نیاز ہو جائے، جدوں وہ سیدھا ٹر پوے تو سایہ پیچھے پیچھے ٹر پیندا ہے۔ فرمایا یہ مثال دنیا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت بڑا قریب دیا گیا ہے، دو تین باتیں بڑی اہم کر چلوں۔ تصوف پر چلنے کے لیے، طریقت پر چلنے کے لیے خوف خدا بڑا ضروری ہے، خوف خدا بڑا ضروری۔ ایک بندہ صوفی تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو سلوکی منازل کا طالب علم تو سمجھتا ہے، مگر وہ حلال و حرام کے اندر خیال نہیں رکھتا، وہ چیزیں جو ڈاٹ شدہ ان کا خیال نہیں رکھتا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں۔ اس نے داڑھی تو رکھی، اس نے لباس تو پہن لیا سنت کا، وہ عمل تو سارے کرنے لگ پڑا، مگر اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف نے گھر نہ کیا تو فرمایا اس کو سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے فرشتے پیدا کیے وہ ساتویں آسمان پر ہیں، رب تعالیٰ نے جب سے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہوا ہے وہ اس وقت سے رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں ہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جب ہوگا، رب تعالیٰ ہم کو حکم دے گا کہ سر اٹھاؤ، وہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک بحق عبادتک، وہ کہیں گے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تیری ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، مگر اے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، فرشتے وہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، مگر فرشتے یہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ صاحبو یہ دیکھیں کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں اور آج ہم دو رکھتے پڑھنے تو اپنے آپ کو بڑی سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پوچھیں ان مرد قلندر سے کہ یہ کتنی مشکل راہ ہے، یہ کتنی مشکل راہ ہے، مگر جو راہوں پر چل جاتا ہے پھر رب تعالیٰ پردے سامنے سے ہٹا دیتا ہے، پھر بندہ بیٹھا یوکے کی سرزمین پر ہوتا ہے مگر گنبد خضرا کو بلا واسطہ دیکھتا ہے، مگر وہ بیٹھا یوکے کی سرزمین پر ہوتا ہے اپنے شیخ کا مشاہدہ بلا پردہ کرتا ہے۔ میں یہاں پر ہمارے کچھ پیر بھائی مانچسٹر میں تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ جن دنوں میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر یہ بم دھماکہ ہوا، اٹیک ہوا، تو بڑی یہ باتیں ہوئیں کہ اکثر لوگ جو ناقدین ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر داتا حضور کو جمدہ دے کام اس کو اپنا دربار سے بچا دینا۔ اچھا پیر صاحب کے چند جو آپ کے مریدین تھے انہوں نے بھی یہ بات کی، وہ یہ سنانے کا کام کرتے تھے، تو ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جب وہ پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب کیونکہ ہر جمعرات داتا حضور رحمۃ اللہ حاضری دیتے ہیں لاہور میں، آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرتا آپ نے فرمایا سارے باہر کاٹ دو کہ نہ دو چوپ تنو رہن دے ہوئے، انہوں نے رہن دیتا۔ آپ بڑے غصے والے 3 گھنٹے پاس پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس، میری بات قسمت کہ ابھی تک ڈنڈا نہیں پڑا مجھے، قسمت والوں کو جو ہے وہ ڈنڈا پڑ جاتا ہے، بڑے سخت طبیعت ہے آپ کی، اور یہ فیض سارا فیض گمگول ہے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ کے پیر صاحب کا سلسلہ ہے، بلکہ جب میں آپ کا شجرہ سنتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ اپنا بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ سارے وہی ہیں، یہ سارے وہی رنگت ہے یہ نقشبندیوں کی۔ آپ نے فرمایا او بدبختو تم ان کو پیر صاحب کو کسی نے بتایا نہیں، مگر کیونکہ وہ جو ابھی بردر کہہ رہے تھے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے جان لیا کہ انہوں نے یہ بکواس کی ہے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ نے سب کو باہر نکال کر آپ نے فرمایا اور سامنے دیکھا نا دیوار ہے، جب دیوار میں دیکھا حضرت داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ جلوہ کر، آپ نے فرمایا او میں ایک عام بندہ ہو کے میرا یہ عالم ہے تو حضرت داتا علی میری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو صاحبو یہ ساری باتیں کیونکہ وہاں پر طے شدہ ہوتی ہیں، بعض پردے رکھنے پڑتے ہیں، بعض باتوں کے اندر خاموشی رکھنا پڑتی ہے، وگرنہ یہ بات ذہن میں رکھیں اتقوا فراست المؤمن، جو مومن ہے اس کی فراست سے بچیں، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک بڑے مشہور اللہ کے ولی ہوئے حضرت شیخ محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے لطائف اشرف
اشرفیہ لکھی ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. میں چند باتیں آپ کو بتا دوں، ہم کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے، مگر عرض کروں گا 1-2 منٹ اور دیے جائیں. تو حضرت سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کہ میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا، میرے پاس وہ لطائف اشرفیہ پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، میں اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے عام نہیں ہوتے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. بات سمجھ لیجیے ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر خاص کرنا آپ پہ سمجھ آ جاتی ہے. بعض بڑے سادہ سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے پوائنٹس کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی اہم باتیں کر جاتے ہیں، مگر دل ہی دل میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. انہاں دا قصور نہ انہاں دا پلس پوائنٹ ہے نہ مائنس پوائنٹ ہے، کیونکہ پیچھے مرکز ہو رہا ہے، پیچھے کنیکشن ہو رہا ہے. اس لیے خاموش ہو کے سن لینا. میں حضرت سمنانی رحمۃ اللہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ فوت شدہ پیدا ہوئے، آپ فوت شدہ پیدا ہوئے. ایک درویش آیا، درویش نے دروازہ نوک کیا، سارے گھر والے پریشان ہو گئے. جب درویش آیا تو اس نے کہا کہ وہ تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جو فوت شدہ، اس کو باہر لے کے آؤ. وہ سارے اکے بکے ان کو پتہ لگ گیا درویش یا بندہ لگتا ہے، بنانی جا بندہ ہوئے. اندر سے حضرت سمنانی رحمۃ اللہ کو لے کے آتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چھاتی پر ہاتھ مارتے ہیں، فرماتے ہیں اتنی جلدی کیوں جانا ہے کہ اور بھی کام کرنے میں. اتنی بات کرتے ہیں سانس لینے تک پڑتا ہے. اندر لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ درویش وہاں سے جا چکا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. اب آخری یہ میں کرامت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو ختم کرتا ہوں. باتیں تو بڑی ہیں مگر کیونکہ اور بھی سلسلہ ہے، نعت خان صاحب بھی تشریف فرمائیں. حضرت شیخ سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے خلفاء میں سے، اب میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب بندہ خاص ہو جائے نا پھر اس کی بڑی اتھارٹی ہو جاتی ہے، اس کی بڑی اتھارٹی ہو جاتی ہے. کسی کی پرائم منسٹر سے ہیرو آئے ہو، پریزیڈنٹ سے ہیرو آئے ہو، اگر چاہ کر بڑا حال برا پاکستان اس کے یہاں تو خیر یہ میں ویڈیو بناتا میں اس کو کاٹ دوں گا، نہیں تو یار برا ہو سکتا ہے. تو خیر عرض یہ کرتا ہوں، جب خاص لوگوں کے ساتھ بندے کی ہیرو آئے ہو جائے نا تو پھر اتھارٹی بڑی ہائی ہو جاتی ہے، بندہ بڑا سیٹ ہو جاتا ہے کہ میری طرح فلاں کونسلر فلاں یہ اس کو میں جانتا ہوں. ایک نیچرل بات ہے، یعنی بندے کی اپروچ ہائی ہو جاتی ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ خلیفہ ہے اور سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھیں. آپ کے خلیفہ خلفاء اکٹھے ہوئے، یہ بڑی خاص بات ہے تصوف والوں کے لیے، غور سے سنیں. آپ کہیں پر گئے ہندوستان میں سیر کے لیے گئے سارے خلفاء، آپ نے دیکھا کہ پارک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ اندر بت خانے میں ذرا کچھ بت بھی دیکھ لو، کیونکہ ہندوستان میں بت کدے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں. خلفاء اندر گئے، آپ کے خلفاء میں سے ایک خلیفے کی نظر ایک بت پر پڑ گئی، اور وہ بت جو تھا کسی عورت کا تھا. وہ اتنا خوبصورت تراشا ہوا تھا، اتنی خوبصورت عورت بنی ہوئی تھی. خلیفہ صاحب جو ہے وہ دل ہار بیٹھے، ان کو ان سے محبت ہو گئی. اب ان کے جو خلیفہ تھے ان کا بھی بڑا مقام تھا. خلیفے نے کی کیتا ہاتھ پڑیا، انہوں کہتے چل، وہ ناچ، وہ وہیں پر بت کھڑا رہا. آپ نے 10-11 دفعہ کہا، کیونکہ اب حقیقت سے مجاز پر آ گئے تھے نا، اس لیے سٹاپ ہو گیا. حقیقت سے مجاز پر آ گئے تھے، وہ ناچ. آپ وہیں پر 10-12 دن کھڑے رہے. خلیفہ صاحب وہیں پر 10-12 دن کھڑے رہے. آپ کے پیر صاحب کو خبر ہوئی، حضرت سمنانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، میں آپ پہ جاؤں گا. وہاں پر گئے، آپ نے حال دیکھا کہ ایک بت ہے کسی عورت کا، اس کو خلیفہ صاحب ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. 10-11 دن ہو گئے اور اپنی حالت بھی غائب ہو چکی ہے، اور وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، بس خاص کیفیت میں چلے گئے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے. یاد رکھیں کہ بت ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر کہا ہے باری تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ بت ہے، مگر تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اے باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے، یہ حقیقت میں تھا مگر مجاز نے اس کو جو ہے وہ امتحان میں ڈال دیا ہے. اے باری تعالیٰ اگر یہ زندہ ہو جائے تو کیا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا، آپ نے جب یہ کہا وہ عورت کا بت عورت بن کے چل پڑا. آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب کھلو جاؤ، اور نکاح بھی پڑھا لو نا. آپ نے نکاح پڑھایا. جب نکاح پڑھایا وہ جو بت تھا عورت کا اس کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور پھر اس کے پشتے اس خلیفہ صاحب کے پشتے تو بچے ہوئے. ان کی بڑی حالت یہ تھی کہ کئی پشتوں تک جب اس عورت جو بت تھی، جو پتھر تھی، جو بعد میں عورت بن گئی، اس کے جب بچہ پیدا ہوتے اس کی ایک انگلی پتھر کی ہوتی. یہ نشانی اس کی تھی کہ یہ وہ عورت کی نسل چل رہی ہے، وہاں سے چل رہی ہے. اس کی ماں وہ ہے کہ جو پتھر تھی مگر شیخ سمنانی کی نظر سے وہ عورت بن گئی، انسان بن گئی. صاحب اللہ
شان ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم تو وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ کا درود پڑھنے والے ہیں, رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. تو صاحبو جب ہو کی ضرب لگتی ہے نا, یہ ایسی ہو کی ضرب ہے جو ساتوں آسمان سے اوپر جاتی ہے, بڑے عرش سے اوپر جاتی ہے. جب عرش اوپر جاتی ہے تو پھر خاص رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. پھر جب رب قبول کر لیتا ہے نا تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے مگر بڑے سارے احوال سامنے واضح ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے, ان کا فیض عطا فرمائے. باتیں بڑی ہیں تو ہم اور بھی کرتے ہی باتیں رہتے ہیں, تو مگر یہ ہے کہ اور سنگی ساتھی بھی بیٹھے ہیں, ان کی خوبصورت